دیوتا ایپیسوڈ 13۔ اس کے خیالات پڑھتے ہی میں نے پوچھا، کیا لڑکی بہت خوبصورت ہے؟ ہاں، مگر میں تو دستاویزات کی بات کر رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تمہارا حق ہے وہ میں نے بات کاٹ کر کہا، حق بحقدار رسید۔ میرے پاس اصلی دستاویزات موجود ہیں، میں اس سلسلے میں تم سے نمٹ لوں گا۔ ابھی لڑکی کی بات کرو۔ کیا تم اتنا نہیں سمجھتے کہ میں جوان ہوں اور مجھے حسین لڑکیوں کے ذکر سے دلچسپی ہوگی؟ وہ سوچنے لگا، ہاں، میں آج کل کے جوان لڑکوں کی اس کمزوری کو بھول گیا تھا۔ مجھے فرحاد کی حسن پرستی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے خوشامدانہ لہجے میں بتیسی نکال کر کہا، تم ایک لڑکی کی بات کرتے ہو، میں تمہارے لیے یہاں لڑکیوں کی لائن لگا دوں گا۔ تم جب بھی آؤ گے تمہیں یہاں نئی خوراک ملے گی۔ بس مجھے اپنا غلام سمجھو، مجھے ایک بار معاف کر دو۔ وعدہ کروں کہ تم قانونی کارروائی نہیں کرو گے۔ پھر میرا نام زمینوں کے مالک کی حیثیت سے تمہارے رجسٹر پر کیسے آئے گا؟ یہ کام بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ تمہارے چچا یہ زمینیں تمہارے نام لکھ دیں گے۔ عدالت سے حکم جاری ہوتے ہی تمہارا نام رجسٹر پر آ جائے گا۔ اس طرح میری عزت بھی رہ جائے گی اور تمہاری زمینیں بھی تمہیں واپس مل جائیں گی۔ ہاں، یہ لمبا چکر ہے، مگر میں 2 شرائط پر اسے منظور کروں گا۔ تمہاری ہر شرط منظور ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زمینیں میرے نام ہوتے ہی تم یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ گے، ورنہ تمہاری صورت دیکھ دیکھ کر میرے دل میں انتقام کی خواہش بھڑکتی رہے گی۔ مجھے منظور ہے، میں برسوں کی عزت کو بحال رکھنے کی خاطر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم شادی نہیں کرو۔ ہاں؟ وہ بوکھلا کر مجھے تکنے لگا۔ کیا تمہیں یہ شرط منظور نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے عاجزی سے کہا، بیٹے، کوئی دوسری شرط پیش کرو۔ دیکھو، میری عزت کا خیال کرو۔ آس پاس کے تمام زمیندار میری شادی میں شریک ہونے آئے، میں عین وقت پر انکار کروں گا تو میری بڑی سبکی ہوگی، سبھی پیٹھ پیچھے میری ہنسی اڑائیں گے۔ ہاں، اس طرح تمہاری کافی بے عزتی ہوگی، لیکن میری شرط نہیں مانو گے تو یہاں سے عدالت تک تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی۔ خود فیصلہ کرو، 2 میں سے کون سی بے عزتی تمہیں پسند ہے؟ بیٹا، مجھ پر ترس کھاؤ، کوئی جان بوجھ کر اپنی بے عزتی پسند کرتا ہے؟ تم اس سے بھی بڑی کوئی شرط پیش کرو، میں اسے مان لوں گا۔ نہیں، جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ فوراً اپنا فیصلہ سناؤ ورنہ میں یہاں سے جاتا ہوں۔ نہیں بیٹے، مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دو۔ مہلت نہیں دے سکتا، مشورہ دے سکتا ہوں، اور مشورہ یہی ہے کہ شادی سے انکار کر دو۔ ذرا عقل سے کام لو۔ باہر جا کر کہہ دو کہ تمہارا ضمیر جاگ اٹھا ہے، تم ایک کنواری لڑکی کو بیوی بنانے کے بجائے اسے بیٹی بنا رہے ہو، کیونکہ عمر میں تم اس کے باپ کے برابر ہو۔ اس طرح لوگ تمہاری ہنسی نہیں اڑائیں گے، بلکہ ان کی نظروں میں تمہاری عزت اور بڑھ جائے گی۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگا، کیا مصیبت ہے، شام کو نکاح ہونے والا ہے اور ابھی بیٹی کہہ دوں؟ کیسی عجیب سی بات ہے۔ یہ لڑکا مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، میں سب سمجھتا ہوں۔ اس لڑکی پر اس کی نیت خراب ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا تھا کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں۔ کمبخت واقعی حسن پرست ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے، اگر دل بہلانے کے لیے لڑکی اسے مل جائے تو یہ اپنی دوسری شرط بدل دے گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے ذرا ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ بہت حسین ہے، ایک دم 16 برس کی ہے۔ تم دیکھو گے تو بس دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تم نے اسے نہیں دیکھا ہے، پھر بھی میں جانتا ہوں تم جوان ہو، تمہارا دل اس پر آ گیا ہے۔ تم میری بات مانو، میں تمہاری بات مانتا ہوں۔ دیکھو، میری عزت کا سوال ہے، میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ سہاگ رات تم، اس طرح تمہاری خوشی پوری ہو جائے گی اور میری عزت رہ جائے گی۔ میرے جی میں آیا کہ ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کر دوں، لیکن میں اپنی دنیا کی کتنے بے غیرتوں کے منہ پر تماچے مار سکتا تھا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اندر سے بالکل ننگے ہوتے ہیں اور اوپر سے عزتوں کا لباس چڑھا کر رکھتے ہیں۔ باہر کی بے عزتی پسند نہیں کرتے، اندر کی بے غیرتی کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی محترم، معظم اور عزت شناس ہوتے ہیں۔ ایسے گٹر نما چہرے بہت ہیں اور تماچے مارنے والے ہاتھ کم ہیں، اس لیے میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، زبان سے کام لیا۔ تم جسے دلہن بنا کر میرے پاس لاؤ گے وہ کسی غریب کی بیٹی ہے، لیکن میں بہت اونچی رشوت لوں گا۔ دوسری شرط ختم کرنا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کو لے آؤ۔ وہ لرز کر ایک قدم پیچھے چلا گیا، غصے سے تھر تھر کانپنے لگا، اپنی دونوں مٹھیاں یوں بھینچنے لگا جیسے خیال ہی خیال میں میرا گلا گھونٹ رہا ہو۔
उस सोच की बंद कोठरी में मुझे नंगी नंगी गालियां दे रहा था, लेकिन ऊपर से खुद को पुरसुकून रखने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ था। मैंने कहा, इस वक्त तुम पर जो गुजर रही है वही इस लड़की के बाप के दिल पर गुजरेगी जब तुम इसे ब्याह कर मेरे कमरे में छोड़ जाओगे। या तो तुम दोनों की बेटियां शराफत और इज्जत की जिंदगी गुजारने की हकदार हैं, या फिर दोनों ही रिश्वत का माल हैं। तुम बताओ कि वो दोनों क्या हैं? उसने बज़ाहिर नदामत से सर को झुका लिया। खुदा के फजल से मैं ज़ाहिर और बातिन को आईने की तरह देख लेता हूं, इसलिए मैं उसके नादिम होने से मुतासिर न हो सका। उसने लजाजत से कहा, तुम्हारी बातों से मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मुझे सिर्फ 1 घंटे की मोहलत दो, जरा सोचने का मौका दो। इसके बाद तुम जो कहोगे मैं उसे तस्लीम कर लूंगा। अच्छी बात है, मैं तुम्हें मोहलत देता हूं। निकाह का कौन सा वक्त मुकर्रर किया है? बाद नमाज ज़ोहर 2:30 बजे। मैंने अपनी रिस्ट वॉच देखी, 1 बजा था। इसने मुझे आराम करने के लिए कहा और बाहर चला गया। जाते वक्त वो बड़ी तेजी से ऐसी कोई तदबीर सोच रहा था जिससे मेरी दूसरी शर्त को बदल सके, लेकिन उस वक्त तक कोई तदबीर उसके जहन में नहीं आई थी। मैं पलंग पर आकर बैठ गया, फिर जूते उतारकर आराम से लेट गया। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि वो मेरे खिलाफ जैसी भी चाल चलेगा मैं उसका तोड़ कर लूंगा। लिहाजा उस वक्त मेरा जहन चचा जान की तरफ भटक गया। मैं तसव्वुर में देख रहा था उनकी कोठी मातम कदा बनी हुई थी और पुलिस वाले चची जान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला तो मैं ख्यालात से चौंक गया। एक नौजवान ने करीब आकर मुझे सलाम किया। उसके बदन पर मैले कपड़े थे और चेहरा मुरझाया हुआ था। हुजूर, उसने बड़ी अकीदत से कहा, बाहर सब लोग कह रहे हैं कि आप यहां के असल मालिक हैं। मैं इस हवेली में बचपन से मुलाजिम हूं, आपके खेतों में भी काम करता हूं। खुदा गवाह है, आपको देखकर मुझे ऐसी खुशी हो रही है जैसे बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। यह कहकर वो मेरे पांव दाबने लगा। मैंने अपना पांव खींचकर कहा, ये क्या कर रहे हो? मैं ऐसी खिदमत का आदी नहीं हूं। लेकिन मैं तो आपका खादिम हूं, मुझे खिदमत का मौका दीजिए। नहीं, तुम यहां बैठो और मुझसे बातें करो। वो मेरे कदमों के पास बैठ गया और सोचने लगा, मैं एक मामूली नौकर हूं, अपने मालिक से क्या बातें करूं? दिल का हाल तो बयान नहीं कर सकता। पता नहीं ये दिल के कैसे हैं। मुझे सिर्फ खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। वो चाहे तो जमीला को बर्बादी से बचा सकता है, इस शादी को रोक सकता है। जमीला, कभी मैंने कसम खाई थी कि तेरी खुशियों के लिए जान दे दूंगा, मगर जान देने का फायदा क्या है? तुझे खुशियां तो नहीं मिल सकेंगी। गरीब की मोहब्बत हमेशा पटवारियों और जमींदारों की सेज पर जाती है। मैं भी दूसरों की तरह ये तमाशा देखता रह जाऊंगा। तुम खामोश क्यों हो? मैंने अनजान बनकर पूछा। जी, मैं सोच रहा था कि एक अदना मुलाजिम हूं, अपने मालिक से भला क्या बातें कर सकता हूं? बहुत सी बातें कर सकते हो। मसलन यही बताओ, पटवारी जिससे शादी करना चाहता है, क्या उसका नाम जमीला है? जी हां, उसने सर झुकाकर जवाब दिया। बारात कहां जाएगी? कहीं नहीं, जमीला इसी हवेली में रहती है। बचपन से हम दोनों। वो कहते कहते रुक गया, फिर बात बदल कर बोला, हम दोनों इस हवेली में काम करते हैं। फिर तो तुम उसे खूब अच्छी तरह जानते होगे, उसे चाहते भी होगे। जी, उसने ऐसे चौंक कर देखा जैसे दिल का भेद खुल गया हो। फिर उसी वक्त बाहर से पटवारी की आवाज आई, रहीम, अंदर क्या कर रहा है? चल इधर आ। उसने उठते हुए मेरी जानिब इजाजत तलब नजरों से देखा। मैंने इजाजत दे दी। वो चला गया। बाहर का दरवाजा बंद होते ही कमरे का दूसरा अंदरूनी दरवाजा खुला। इसके साथ ही छम से पायल बजी, धक से दिल धड़का और मैं संभल कर बैठ गया। वो कौन थी? मेरे लिए अजनबी थी। गुलाबी रंग के लिबास में गुलाब की तरह निगाहों के सामने खिल रही थी। गोरे चमचमाते बदन से चांदनी फूट रही थी। चेहरा शहाबी शहाबी था, आंखें शराबी शराबी थीं और वो शरबत की ट्रे उठाए मेरी तरफ आ रही थी। उसने करीब आकर मुझे सलाम किया और ट्रे को मेज पर रखकर एक गिलास में शरबत डालने लगी। मान मुझे खतरे का एहसास हुआ। क्या पटवारी की ये कोई साजिश है? हो सकता है उसने शरबत की मिठास में मेरी मौत को छुपाकर हुस्न शबाब की ट्रे में सजाकर भेजा हो। ऐसा हो सकता था। वो अपनी हिनाई हथेली पर गिलास सजाकर मेरे सामने आ गई। उसकी झुकी झुकी नजरें कह रही थी, लीजिए, नोश फरमाइए। मैंने पूछा, शरबत ज्यादा मीठा तो नहीं है? नहीं, मैंने अपने हाथों से बनाया है। फिर तो इस शरबत में हिनाई हाथों की खुशबू रची होगी। वो शर्मा कर पल खा गई।
نگاہوں کے سامنے پھولوں بھری ڈالی لچک گئی۔ کون ہو تم؟ شادو، میں دینا پٹواری کی بیٹی ہوں۔ میں اس کے جھجکنے پر غور نہ کر سکا۔ یہ دیکھ کر ہی ذہن کو جھٹکا سا لگا تھا کہ اس ذلیل نے باہر اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے اپنی بیٹی کو چارہ بنا کر میرے پاس بھیجا تھا۔ میں نے شادو کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا، تم جانتی ہو کہ تمہارا باپ میرا دشمن ہے، اس لیے یہ شربت پہلے تم پیو گی۔ میرے ابا کبھی تمہارے دشمن تھے، اب نہیں ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ اس شربت میں کچھ نہیں ہے۔ آپ اتنے اچھے ہیں کہ میں بہت دیر سے چھپ چھپ کر آپ کو دیکھتی رہی ہوں۔ میں آپ کو زہر نہیں دے سکتی۔ یہ گلاس پی کر ثبوت دو۔ میں باتوں سے قائل نہیں ہو سکتا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر گلاس کو ہونٹوں سے لگا کر شربت پینے لگی۔ میرا شبہ غلط ثابت ہوا۔ اس نے گلاس خالی کر دیا، پھر دوسری بار گلاس بھر کر میرے پاس لے آئی۔ میں نے گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا، تمہارے باپ نے جو کچھ تمہیں سکھا پڑھا کر بھیجا ہے وہ مجھے بتا دو۔ یہ کہہ کر میں فوراً ہی اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ اپنے دماغ کے اندر کہہ رہی تھی، ایسے باپ پر 1000 بار لعنت۔ کیا کوئی غیرت مند باپ اپنی بیٹی کو کسی مرد کی تنہائی میں بھیجنا گوارا کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس کے سوچنے کا انداز ایسا تھا کہ میں سمجھ نہ سکا۔ میں سمجھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے آگے وہ سوچنے کی بجائے میری بات کا جواب دینے لگی۔ میرے ابا بہت پریشان ہیں۔ اگر وہ مجھے کچھ سکھا کر یہاں نہ بھیجتے تب بھی میں آپ سے درخواست کرتی کہ ان کی عزت رکھ لیجیے۔ اگر انہوں نے جمیلہ سے شادی نہیں کی تو ان کا بڑھاپا مذاق بن جائے گا۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں کیسی شرمندگی ہوگی۔ شادو مجھے الجھا رہی تھی۔ وہ سوچتے وقت باپ سے نفرت کر رہی تھی اور بولتے وقت بڑی ہمدردی سے اس کی حمایت کر رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بار بار اس کی سوچ کو پڑھا، لیکن اس کے بعد وہ زیادہ تر میرے متعلق سوچتی رہی اور متاثر ہوتی رہی، جیسے مرد کسی جوان عورت کے متعلق گہری دلچسپی سے سوچتا ہے۔ وہی ازلی دلچسپی اس کے خیالوں میں تھی۔ جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے، میں اسے کبھی للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھتا، لیکن وہ ایک کھلے ہوئے دعوت نامے کی طرح آئی تھی۔ دعوت نامے کی خاموش تحریر کہہ رہی تھی، گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ تحریر کہہ رہی تھی، جیم سین میم فے، یعنی جواب سے مطلع فرمائے۔ میرا ابا انتظار کر رہا ہے۔ ایسی حسین دعوت کو کون قبول نہ کرتا، لیکن اسے قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ میری وجہ سے جمیلہ پٹواری کی جہنمی زندگی سے وابستہ ہو جاتی۔ میں اپنی زندگی کے چند عیاش لمحوں کی خاطر ایک غریب کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اب تم جاؤ اور اپنے باپ کو یہاں بھیج دو۔ آپ میرے ابا کی مجبوریوں کو سمجھ گئے ہیں نا؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھوں کو تھام لیا۔ حسین عورت اپنی خاموش ادا سے مرد کو اپنا معمول بنا لیتی ہے۔ اس کے سحر سے بچنے کے لیے میں نے اپنی آنکھوں سے کام لیا۔ وہ میری جانب پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یک بیک میری نگاہوں کے تیور بدل گئے۔ میری آنکھوں سے مقناطیسی لہریں نکلی اور اس کی آنکھیں مجھ پر جم کر رہ گئیں۔ وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ میں نے بھاری بھرکم لہجے میں حکم دیا، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے پھر حکم دیا، اب تم اپنے باپ کے پاس جاؤ اور اسے یہاں بھیج دو۔ اس کی آواز جیسے کسی اندھے کنویں سے آئی۔ میں اپنے باپ کے پاس کیسے جاؤں؟ میں نہیں جانتی کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ میں نے تعجب سے دیکھا، کیا تمہارا باپ مر چکا ہے؟ ہاں، مر چکا ہے۔ دینا پٹواری تمہارا کون ہے؟ میرا سرپرست ہے۔ میں نے بچپن سے اس کے ہاں پرورش پائی ہے۔ وہ مجھے بیٹی کہتا ہے، مگر بیٹی سمجھتا نہیں۔ وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ جیسے ایک دلال کرتا ہے۔ یہاں اس کا کوئی بڑا صاحب آتا ہے تو وہ مجھے رشوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کیا تم ان صاحب لوگوں کو جانتی ہو؟ نہیں، میں کسی کو نہیں جانتی اور جاننا بھی نہیں چاہتی۔ ہاں، اتنا سمجھتی ہوں کہ جب میں کسی کے ساتھ ہوتی ہوں تو پٹواری کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ وہ پیشکار کے ذریعے پیشی کی تاریخوں میں گڑبڑ کر دیتا ہے۔ کبھی کسی متنازع زمین کا مقدمہ جیت لیتا ہے، کبھی کسی زمیندار کو مقدمے میں الجھا دیتا ہے، کبھی کسی کو مقدمے کی الجھنوں سے نجات دلا دیتا ہے۔ یہ جو اس نے اپنی جائیداد بنائی ہے اور زمینیں حاصل کی ہیں، تو اس حصول کے دوران میں نے قربانیاں دی ہیں۔ میرے سرپرست، میرے مہربان، میرے بناسپتی باپ کے گھر میں جتنے چراغ روشن ہوتے ہیں ان میں میرا لہو جلتا رہتا ہے۔
میں اسے ہمدردی سے دیکھنے لگا. مجھے اس پر بڑا ترس آ رہا تھا. ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ ابھی اسے پیار کی لطافتوں کو سمجھنا تھا، کسی گبرو جوان کو دل دینا تھا، اسے اپنے دل میں بٹھانا تھا اور ایک چھوٹے سے گھر کی جنت کے سپنے دیکھنا تھا. لیکن ایک بے رحم تاجر اس کے سپنوں کو اپنے منافع کے بھاؤ پر فروخت کر رہا تھا. میں نے پوچھا، تم جوان ہو، تمہارا دل کسی کو چاہتا ہوگا، تمہاری آنکھیں کسی کو پسند کرتی ہوں گی. تم کسی کا نام لو، میں اس سے تمہاری شادی کرا دوں گا. پٹواری بھی یہی دلاسا دیتا ہے کہ بہت جلد کسی لڑکے سے میری شادی کرا دے گا. میں تمہیں جھوٹے دلاسے نہیں دے رہا ہوں. تم بتاؤ کس کو چاہتی ہو؟ میں تمہیں چاہتی ہوں. میں بہت دیر سے تمہیں چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی. مجھے اپنی حیثیت معلوم ہے، تم بڑے آدمی ہو، شاید میں تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی تھی، مگر پٹواری نے یہ موقع دے دیا. لیکن میں نے شادی کے متعلق ابھی نہیں سوچا ہے. تم میرا خیال دل سے نکال دو. کسی اچھے نوجوان کو پسند کرو، میں تمہاری زندگی سنوار دوں گا. یہ کہہ کر میں نے نظریں پھیر لیں اور خیال کا رابطہ ختم کر دیا. یک بیک وہ ہوش میں آ گئی. میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھا. وہ کچھ حیرانی سے، کچھ پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں. اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا. وہ سوچ رہی تھی ابھی مجھے کیا ہو گیا تھا. کیا میں اس نوجوان سے باتیں کر رہی تھی؟ اس کی آنکھیں کتنی عجیب ہیں. مجھے ڈر بھی لگتا ہے اور اس کی طرف بہ جانے کو بھی جی چاہتا ہے. میں نے کہا، شاید تم کچھ پریشان ہو، اس لیے کہتا ہوں ابھی یہاں سے جاؤ. پہلے میں تمہارے باپ سے باتیں کروں گا، پھر تمہارے کسی کام آؤں گا. اب جاؤ یہاں سے. وہ اٹھ کر چلی گئی. اس کے جانے کی تھوڑی دیر بعد پٹواری کمرے میں آیا. اس نے آتے ہی خوش آمدانہ انداز میں پوچھا، بیٹے تم نے شربت پی لیا؟ فرحاد علی تیمور کی حیرت انگیز ٹیلی پیتھی اور سسپنس کا یہ سفر جاری ہے. دیوتا کی اگلی قسط اور اردو کے مشہور ناول سننے کے لیے ابھی گویا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے.